الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ برادران اور خواتین اسلام، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی عظمت والی اور فضیلت والی کتاب ہے۔ ہدایت و حکمت سے لبریز ہے۔ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا یہ کلام رمضان المبارک کی شب قدر میں نازل ہوا اور اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل قرار دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنے والا قیامت کے دن مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلانے والے والدین قیامت کے دن 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلہ میں دنیا و ما فیہا کی ساری دولت ہیچ اور حقیر ہوگی۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید سنانے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کی آیات تلاوت کرنی شروع کی۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 41۔ وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم امتوں پر بطور گواہ ان کے رسولوں کو لائیں گے اور ان رسولوں پر بطور گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے۔ یہ سماعت فرما کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، عبداللہ بس کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت 4582 نمبر کی حدیث ہے۔ قرآن مجید کے حافظ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور خلافت میں حضرت نافع بن حارث کو مکہ کا گورنر بنایا۔ ایک مرتبہ انہیں کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو اپنی جگہ پر انہوں نے عبد الرحمن بن ابزہ کو مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت نافع سے ہوئی تو پوچھا کہ تم نے اپنی جگہ پر اپنا قائم مقام کس کو بنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابزہ کو میں نے بنایا ہے۔ کہا یہ عبد الرحمن بن ابزہ کون ہے؟ تو نافع نے کہا کہ رجل من موالینا، یہ ہمارے غلاموں میں سے ایک آدمی ہے لیکن قرآن مجید کا قاری ہے اور وراثت کے مسائل کا بڑا عالم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو عزت بخشتا ہے۔ برادران اور خواتین اسلام، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص ہمارے ذکر یعنی قرآن مجید سے منہ موڑے گا اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی۔ اس زندگی میں نہ کبھی چین نہ کبھی سکون ملے گا۔ مال و دولت اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود انسان کی یہ دنیاوی زندگی پریشانیوں کا ماوا اور ملجا ہو جائے گی۔ جو قرآن مجید سے بے رغبتی اختیار کرے گا اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، بے شک
میری قوم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اگر ہم دنیا میں عزت چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں، اپنا وقار چاہتے ہیں، آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو قرآن مجید سے اپنا رشتہ بنائیں، اسے حرز جاں بنا لیں، رب کے پیغام کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔